جیسا اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ کیا کسی مسلمان کا نکاح کوئی غیر مسلم عالم پڑھا سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ابھی محترم مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ نکاح جو ہے اس ایک رسم ہے، ایک سماجی معاہدہ ہے اور معاشرتی معاہدہ ہے جس میں ایک عورت اور ایک مرد جمع ہوتے ہیں۔ اس میں اگر تو ایجاب و قبول کی بات ہے تو وہ تو کوئی بھی کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک میں، خاص طور پہ یورپین ممالک میں اور بھی ترقی یافتہ ممالک میں یہ سسٹم ہے کہ یہ انہوں نے جو قانونی طور پہ یہ ضروری ہے رجسٹریشن، اور رجسٹریشن میں بھی دراصل عورت اور مرد کا جن کا نکاح ہونا ہوتا ہے، جن کی شادی ہونی ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے اور ان سے ان کی رائے لی جاتی ہے اور وہ ایجاب و قبول کہلاتا ہے۔ تو وہ یہاں پہ یورپ میں تو اکثر وہی لوگ ہیں جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں مسلمان بھی ہوں، تو وہ ایجاب و قبول کے ذریعے وہ ہو جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک اس ایک اسلامی رسم کا تعلق ہے جو باقاعدہ جس میں خطبہ نکاح ہوتا ہے یا دعا کروائی جاتی ہے، جو ایک تبرک کے لیے ہوتا ہے، ایک برکت کے لیے ہوتا ہے، دعا کے حصول کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ چونکہ ایک انتظامی معاملہ بھی ہے، اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو جس سے دعا کروائی جاتی ہے دراصل اس کو ہم اس وقت اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اس وقت اس کو اپنا امام سمجھتے ہیں، پیشوا تو نہیں کہنا چاہیے، امام سمجھتے ہیں، اور وہ دعا کرواتا ہے۔ اس لیے اس میں یہ مد نظر رہنا چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ یہ انتظامی معاملہ ہے، اس میں ہم اس کو خاص طور پہ یہ مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ اسی جو عقیدہ آپ کا ہے اس کا ماننے والا ہو، یعنی جیسے امام ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسی عقیدے کے فالو کرنے والے ہیں۔ اس بات کو میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دعا والا جو برکت والا اور دعا کی غرض سے جو ایک رسم ادا کی جاتی ہے، جو نکاح پڑھایا جاتا ہے، اس میں کوئی ایک غیرت مند جو مسلمان ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی ایسے شخص سے برکت حاصل کرے یا دعا کروائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے۔ اور من و ان یہی کیفیت جماعت احمدیہ، ایک احمدی اور ایک غیر احمدی کی بنتی ہے کہ اگر کسی احمدی کا نکاح ہے تو وہ کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ کسی ایسے شخص سے دعا کروائے جو نعوذ باللہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تکفیر و تکذیب کرنے والا ہے۔ اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ رجسٹریشن جو ان ملکوں میں ہوتی ہے، اس میں کوئی دعا کا یا برکت کا وہ پہلو نہیں ہے، ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بعض اسلامی ممالک ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان ہے، اس میں اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ وہ جو رجسٹرار ہے یا جو بھی وہ مولوی ہے جو بھی ہے، وہ باقاعدہ نکاح پڑھاتا ہے۔ اگر وہ آپ لیگل میرج کرنا چاہتے ہیں یا وہ کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں باقاعدہ وہ نکاح پڑھاتا ہے۔ اس لیے اس کی بھی اجازت انتظامی لحاظ سے ہم نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہمارے آقا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ ہی کے بتائے ہوئے طریق پہ جو شخص آیا ہے تجدید دین کے لیے، اس کا جو انکار کرتے ہیں، ہم کس طرح ان کو اپنا امام اس وقت سمجھ سکتے ہیں اور ان سے دعا کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان سے کس طرح ہم برکت لے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک انتظامی معاملہ ہے جس وجہ سے یہ ہے۔ اور گویا جواب اس کا خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اگر تو رجسٹریشن ہے جو قانونی ضرورت ہے اور جس میں کوئی دعا کوئی برکت کا نہیں ہے غرض، مذہبی پہلو جس میں نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایجاب و قبول کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ مذہبی پہلو شامل کیا جائے، اسلامی طریق کو اختیار کیا جائے، تو اس میں پھر مسلمان کا ہونا ضروری ہے، اور اگر احمدی ہیں تو اس میں احمدی کا ہونا ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے جی صاحب، بہت اچھا کہ ہر لحاظ سے اس کی جو ہے انتظامی لحاظ سے بھی اور اس کے دینی پہلو کے لحاظ سے بھی وضاحت ہو گئی ہے، تاکہ کسی کو صرف اس بات سے یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ ہاں جی فقہی مسائل میں انہوں نے بیان کر دیا کہ ہاں کہ غیر مسلم سے بھی نکاح جو ہے وہ پڑھایا جا سکتا ہے، وہ ایک جو سوشل معاہدہ ہے اس حد تک ہے،
لیکن مذہبی رسومات جہاں تک ہیں، جہاں تک مذہبی معاملات کا تعلق ہے، اس میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔